بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں خوب مجاہدہ فرمایا کرتے تھے اور مشقت برداشت کرتے تھے، جو دوسرے دنوں میں اتنی نہیں فرماتے تھے۔ اور ایک جگہ حدیث میں اس طرح ہے کہ شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ آپ اپنی لنگی کو کس لیا کرتے تھے، یعنی خوب عبادت میں انہماک فرماتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے جگایا کرتے تھے۔ چونکہ آخری عشرے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، شب قدر جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر اسی مقصد کے لیے، اسی کی تلاش کے لیے جو ہے وہ اعتکاف ہے، کہ اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اہتمام سے جو ہے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ جو ہے اعتکاف کیا کرتی تھی اپنے جو ہے حجروں کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری عشرے کا اعتکاف بھی فرماتے تھے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خیمے میں آپ جو ہے وہ اعتکاف فرما رہے تھے، آپ نے اپنا مبارک سر باہر نکال کے فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ پہلے اور دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تو مجھے جو ہے بتایا گیا کہ وہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں، تو اب جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ اب آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ تو لہذا اعتکاف جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر کے فضائل تو جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر اور شب قدر کے لیے پوری ایک سورت کو نازل فرمایا ہے، پوری سورت القدر، کہ جس میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اس میں فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اور یہ جو ہے رات سلامتی والی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلامتی والی، رحمتوں والی، برکتوں والی رات ہے۔ تو اس میں جو ہے آخری عشرے میں اسی مقصد کے لیے اعتکاف ہوتا ہے، اور اعتکاف کے جو ہے فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور معتکف کے بارے میں آپ نے فرمایا هو یعتکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلہا، معتکف جو ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، چونکہ اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں لکھتا ہے کہ جو
نیکیاں وہ مسجد میں رہ کر نہیں کر سکتا، جو نیکیاں مسجد سے باہر ہوتی ہیں تو وہ مسجد میں رہ کے نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں بھی اس کے حساب میں لکھ دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے بڑے فضائل اعتکاف کے، تو آخری عشرے کا جو ہے وہ اعتکاف بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ سنت پر جو ہے عمل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحلت تک اور اپنی وفات تک آپ اہتمام سے جو ہے اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک موقع پہ آپ سے 1 سال اعتکاف نہ ہو سکا تو آپ نے آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو لہذا اس سے اس کا اہتمام پتہ چل رہا ہے۔ اور عورتیں بھی جو ہے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے آخری عشرے کا یعنی گھر میں اپنا ایک کمرہ مخصوص کر لیں، یا کوئی جو ہے کمرے کے اندر کوئی اپنی ایک کونا مخصوص کر لیں، اس میں چادر جو ہے ڈال دیں، یا چھوٹا سا کوئی کمرہ اپنا ایک الگ سے مخصوص کر لیں، اور 10 دن تک اس میں وہ اعتکاف کریں اور عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وہ بندہ وہ یکسو ہو جاتا ہے، وہ بندی یکسو ہو جاتی ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ تو لہذا اس وجہ سے اعتکاف جو ہے یہ سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ اس کو اہتمام سے آپ اس کا اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اہتمام سے جو ہے اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو لہذا اس سنت پر جو ہے عمل کرنا چاہیے، اور عورتوں کو اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہیے، لیکن اس کے کچھ جو ہے مسائل معلوم کر لیں۔ عورتیں جو ہے مسائل معلوم کر لیں کہ اعتکاف جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف جو ہے بھول سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، کہ جو جگہ بنائی ہے عورتوں نے اگر وہ جو ہے باہر نکل گئی اپنی اس جگہ سے بھولے سے بھی تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ صرف وضو استنجا پیشاب بہانے کے لیے اور جو ہے وضو بنانے کے لیے جو ہے وہ صرف جا سکتی ہے اپنی اس جگہ سے باہر، باقی جو ہے اور کسی ضرورت کے لیے نہیں جا سکتی، صرف جو اپنی طبی اور شرعی جو حاجت ہے اس کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ باقی وہ 10 دن جو ہے وہ اسی جگہ پہ مقید ہو کر عبادت میں مشغول رہیں گی، اور جو ہے دوسرا کوئی جو ہے آ سکتا ہے ان کی اعتکاف کی جگہ پہ، لیکن وہ خود اس جو متعین کی جگہ اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر انہوں نے بلا وجہ جو ہے باہر قدم نکالا تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو لہذا یہ مسائل جو ہے معلوم ہونے چاہیے، پھر اعتکاف جو ہے وہ شخص کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسئلے پتہ نہ ہو اور اعتکاف ٹوٹ جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو، کیونکہ اعتکاف جب ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، تو اس کو جاننے ضروری ہے۔ اور باقی معتکف جو مسجد میں ہوتا ہے اس کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے وہ بھی صرف مسجد سے باہر وضو استنجے کے لیے باہر جائے گا، باقی جو ہے وہ مسجد ہی میں رہے گا، اگر وہ بھولے سے بھی مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کا بھی عشرہ ہے، آخری عشرہ، اور آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آگ سے خلاصی فرماتے ہیں اپنے بندوں کی آخری عشرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیلۃ القدر کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے دے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں قیام کیا، عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں زمین پر، اور ہر اس شخص کے لیے جو کھڑے ہو بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو جو ہے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو لہذا جو ہے یہ آخری عشرہ جو ہے لیلۃ القدر، اس عشرے میں تو اس کی جو ہے ہمیں خوب ان تاخراتوں میں عبادت کرنی چاہیے، اور آخری عشرے میں اعتکاف بھی جو ہے جہاں تک ہمت ہو تو اس کو جو ہے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔